على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفضل الله إن سألوه أعطوا وإن دعوه أجابهم وإن أنفقوا أخلف لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ آپ سب کو مبارک سفر کی نوید آ چکی ہے. یہ ایک ایسا سفر ہے جس کی فرضیت تو پیسے کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن جاتا وہ ہے جس کو بلاوا آتا ہے. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ بنایا اور اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، حج کی آواز لگائیں. آواز لگائی، اللہ نے پورے عالم میں آواز پہنچائی. مخلوق ہو کر آج اگر میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں بات پہنچا سکتے ہیں تو خالق کی طاقت تو بہت آگے ہے. پوری دنیا میں جنہوں نے آنا تھا ان نے لبیک کہا، بلکہ جن روحوں نے آنا تھا ان روحوں نے بھی لبیک کہا. جتنی بار جس نے لبیک کہا اتنی بار اس کو وہاں آنا ہے اور جانا ہے. یہ غیبی نظام ہے، غیبی معاملہ ہے، لیکن اس کی فرضیت اللہ نے اسباب کے ساتھ رکھی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس استطاعت ہوگی اس پر فرض ہے. لیکن تجربہ یہ ہے کہ وہاں آپ جا کر پوچھے جانے والوں کو کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے جو آپ آئے ہیں، تو اکثریت وہ ہوگی کہ جن کے پاس ایسے اسباب نہ تھے، لیکن مسبب الاسباب نے اس کے لیے اسباب بنا دیے. یہ غیبی نظام ہے. اللہ تعالیٰ کے دو نظام چلتے ہیں. ایک ظاہری نظام ہے، مجھے آپ کو حکم ہوتا ہے کپڑے پاک کرو، وضو کرو، مسجد میں آؤ، یہ ظاہری نظام ہے. اور ایک باطنی نظام ہے کہ ہمیں اللہ اکبر کر کے توفیق بھی دیتے ہیں، ورنہ وضو کر کے بھی مسجد تک نہ پہنچ سکے ایسا ممکن ہے. یہ جو توفیق خاص ہوتی ہے یہ مخفی ہوتی ہے، یہ بندہ اور اللہ کے درمیان ہے، اس کو کوئی مخلوق دیکھ نہیں سکتی. بالکل یہی معاملات اس مبارک سفر کے ہیں کہ سفر کی توفیق ہونا اور اس کی نوید آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے حاجی کو جب یہ خبر مل جائے اسی وقت سے وہ اپنے دل کی دنیا کو سنبھالنا شروع کر دے. یہ آداب میں سے اپنی غفلت کی زندگی کو ختم کرے، ایسا نہ ہو کہ محروم ہو جائے آخری وقت میں جا کر. اس لیے توبہ کو اس سفر کی جو ابتدا ہے، جہاں سے ہم یہ سفر شروع کریں گے، اس کی ابتدا میں یہ لکھا ہے کہ ہر وقت توبہ استغفار میں مشغول رہے تاکہ اندر کا برتن صاف ہو جائے. جب وہاں جائے تو برتن دھونے کے میں ٹائم نہ لگے بلکہ برتن بھرنے میں ٹائم لگے. ایک بہت اہم بات اور بہت اہم نقطہ ہے. روزانہ 2 رکعت توبہ پڑھے، روزانہ اللہ مجھے معاف کر دے، جو کچھ بھی ہو معاف کر دیجیے. کہ ایسا نہ ہو کہ آخری وقت تک نحوست سے، گناہ کی نحوست سے محرومی ہو جائے، یا وہاں جا کر برتن منجے تو بھائی بھرنا ہے، مانج کر یہیں سے لے جانا. جب ہم یہاں مانج سکتے ہیں تو اب ہمیں تیار ہو کر وہاں جانا ہے کہ جاتے ہی اللہ کی رحمت ہمیں اب گھیر لے اور اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو جائے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ جس آدمی نے حج فرض کر لیا اور پھر اس کے بعد اس نے رفث اور فسوق نہیں کیا، تین چیزوں اس سفر میں، تین چیزیں خاص طور پر منع ہیں، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس کو ہر وقت حاجی کو سامنے رکھنا ہے۔ لا رفث، رفث کہتے ہیں احرام باندھنے کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسی کوئی گفتگو نہ کرے جو انسان عام حالات میں اس قسم کی باتیں کر لیتا ہے جس کا شہوت کے ساتھ تعلق ہے، اس کو رفث کہتے ہیں عربی زبان میں۔ لا رفث، اب یہ بھی نہیں کرنا، کوئی اشارے کنارے سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بلا فسوق، فسوق کا معنی گناہ نہ کرے، گناہ تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن جب اس حالت میں کہ خدا کے ہاں وفد بن کر جا رہا ہے اور اسی کی نافرمانی کرے تو اس کی شناعت اور شدت بڑھ جاتی ہے۔ اپنی زبان کو، چار اعضاء کو گناہ سے بچانا ہوتا ہے، چار اعضاء خاص طور پر، آنکھ کو، زبان کو، کان کو، دل کو۔ دل گناہ کرتا ہے، کسی کو حقیر سمجھا، کسی سے نفرت کی، کسی کو معمولی سمجھا، دل میں یہ دل کے گناہ ہیں اور یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہاں جب آپ جائیں گے وہاں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ کے مہمان ہیں، تو کسی کے مہمان کو حقیر سمجھنا کا وہ چوڑا چمار ہی کیوں نہ ہو، میزبان کی توہین ہے۔ اس لیے اس دل کو بہت سنبھالنا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر اللہ نے ہمیں ظاہری کچھ توفیق دی ہے اور ہم کسی کو ایسی حالت میں دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ایسے لگتا ہے جب مارکیٹ میں پھر رہا یا اللہ کے گھر میں ہے، تو ذرا توہین نہ کرنا، کیونکہ بلانے والے نے بلایا ہے، اس کی نسبت سے یہ محترم ہے۔ تم اپنی شادیوں میں مہمان بناتے ہو، اس میں جو ہے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو طبقے کے معمولی پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا آپ اس کو عزت کے ساتھ نہیں بٹھاتے؟ آپ کہتے ہیں ہمارا مہمان ہے بھائی، پرانا ان کے ساتھ ہمارا ناتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صاحب کے لیے تو کرسی اور اس کو کہ تو نیچے بیٹھ جا، ایسا کچھ نہیں ہوتا مہمانوں کے معاملے میں، سب مہمان ہیں۔ یہ دل کا گناہ ہے، زبان کا گناہ، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ۔ آنکھیں خراب نہ کرے اس مقام پر جا کر، اللہ رسول کے گھر کو دیکھنے کے لیے گیا ہے، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے گیا، جس کو اللہ نے کہا یہ میری نشانیاں ہیں، وہاں مخلوق کو دیکھتا پھرتا ہے۔ زنا جیسی آنکھ کے زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہے، اور زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، ہر تکلیف کو صبر سے برداشت کرے، کیونکہ یہ تکلیفوں کا سفر ہے، اس میں تکلیف ہے۔ اگر اس میں تکلیف نہ ہوتی تو رسول اللہ کبھی اپنی دعا میں یہ شامل نہ کرتے، اے اللہ تو آسان کر دے، ابھی آئے گا، اللہ تو آسان فرما۔ نماز کے لیے نہیں فرمایا، روزے کے لیے نہیں فرمایا، زکوٰۃ کے لیے فرمایا اللہ تو آسان فرما۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں مشقت آ سکتی ہے، آئے گی، تم نے کوئی شکایت نہیں کرنا، صبر سے کام لینا ہے۔ اگر تم نے صبر سے کام نہ لیا تو اس سفر میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ زبان، کان، یہ جو تبصرے باتیں ان کو یہیں چھوڑ کر جاؤ۔ تو یہ چار، اور ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہیں، جھگڑا، کیونکہ جھگڑے کے موقع بہت ہوتے ہیں، کیونکہ انسان مسافرت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، بعض بات پر دل چاہتا ہے لڑے۔ قرآن نے کہا لا جدال فی الحج، لڑنا نہیں ہے، کتنی بھی لڑائی کے موقع ہو لڑنا نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، 1997 کے حج میں حاضری ہوئی ہماری، تو مینا کے خیموں میں لڑائی ہو رہی تھی باقاعدہ ہمارے جانے سے پہلے، وہ لڑ رہے ہیں، مار دھاڑ کر رہے ہیں، میری جگہ ہے وہ تیری جگہ ہے، اور ایسی گالیاں نکال رہے ہیں، یعنی ہمیں جگہ ہی نہیں ملی۔ ہم جو ہے گلی میں بیٹھے، گھر والے بھی ساتھ تھے، دوست تھے، ان کے گھر والے، بچے، ہم گلی میں بیٹھے، کوئی بات نہیں بھی، نہیں جگہ، کوئی بات نہیں، وقت گزارنا ہے، کوئی بات نہیں۔ بس اسی دوران آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، 500 آدمی شہید ہوئے اس ہمارے کیمپ میں، اور جو گلیوں میں بیٹھے تھے وہ بچ گئے، اور جو اندر جھگڑوں جھگڑ رہے تھے، میں گیا، ان کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کیا ہوگا؟ خیر اس مشقت کی وجہ سے ان کی شہادتیں قبول ہو گئی، احرام میں تھے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک ولا جدال فی الحج۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حج کے سفر سے پہلے سب سے پہلے
اس لیے سب سے پہلے رسول نے فرمایا کہ یہ حج جو ہے حاجی وفد اللہ پر کے پاس جو جا رہا ہے وہ جو سوال کرے گا پورا ہوگا، جو مانگے گا ملے گا، اور جو خرچہ کرے گا اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اس لیے حضرت جابر فرماتے رضی اللہ تعالی رسول نے فرمایا مم امر حاجن، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، اللہ اس کو فقر، اس کو رزق کی وسعت کر دیتے ہیں حاجی پر۔ تو سوال کیا کسی آدمی نے کہا ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے حج کے بعد بھی تنگ دستی کا شکار ہے، فرمایا حج ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی تھی اس سے، اگر صحیح حج ادا کرتا تو کبھی رزق کی تنگی زندگی بھر نہیں آتی اس کو، کیونکہ شاہ کے پاس سے ہو کر آ گیا تو اب کس بات کی تنگی تکلیف ہے بھائی؟ ہمارا حاج۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ تاب الحج بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، فإنما ينفعان الفقر والذنوب، یہ تمہارا فقر بھی ختم کر دیں گے، تمہارے گناہ بھی ختم کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ العمرۃ للعمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی اگر ایک عمرہ کیا 5 سال کے بعد دوسرا عمرہ کیا، دوسرا عمرہ کرتے ہی بیچ کے 5 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حج مبرور کی جزا جنت ہے، حج مبرور کی جزا سے جنت ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ کہتے ہر نیکی کو بدلہ بنایا جا سکتا ہے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کا، لیکن اللہ حج کو بدلہ نہیں بنائیں گے، بلکہ فرمائیں گے دعویٰ کرنے والوں کو قیامت کے دن کہ تم اس حاجی کو کچھ نہ کہو، اور جو تمہیں جو کچھ چاہیے میں تم کو اس کے بدلے میں جنت دیتا ہوں، تم اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ میرے دربار میں ہو کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر کی توفیق دی، اس میں سب سے پہلے اخلاص نیت ہے کہ نیت خالص کریں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں بس، اور کوئی غرض نہ ہو۔ توبہ استغفار کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کریں، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، جو جھگڑے فساد ان کو ختم کر کے جائیں، ناراضگیاں ختم کر کے جائیں، دل میں کوئی بوجھ لے کر نہ جائیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے ختم کر دیں۔ اب اگلا نہ کرے، آپ پر کچھ نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے 2 آدمی جھگڑے ہوں، ایک سلام کر لے یہ بری ہو گیا، سب اب سارا ملبہ دوسرے پر ہے، اب سارا دوسرے کے ذمے ہے۔ وصیت کر کے جائیں، امانات کی تفصیل بتلا کر جائیں، وصیت کریں کہ پتہ نہیں واپس آتے یا نہیں، وصیت کریں جو چیزیں وصیت کرنے کا لائق ہے، کہاں لینا کہاں دینا، کسی کو رازدان بنا کر اس کے پاس ساری باتیں تفصیل سے لکھوائے۔ اس کے بعد اب حج کا سفر جو ہے، جب آپ گھر سے سفر شروع کریں گے تو یہیں سے آپ کے حج کا سفر ہے۔ وہ احرام باندھنا تو میقات سے ہوتا ہے، لیکن جب حاجی گھر سے نکلتا ہے اس کے حج کا سفر شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے اس کو پورا اہتمام کرنا ہے آپ۔ چنانچہ اعمال میں لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز، اگر مسجد ہو قریب میں تو مسجد میں جا کر پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس 2 رکعت کے بعد ان 2 رکعتوں میں سورہ قل یا ایھا الکافرون قل واللہ پڑھے۔ ایک فارمولہ آپ لوگ سب پلے باندھ لو، کس مبارک سفر میں جہاں بھی دوگانا ہے اس میں صرف یہ 2 صورتیں ہی رسول اللہ نے پڑھی ہیں، بس یہ پلے باندھ لو آپ۔ اب آپ کو الگ الگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جہاں دوگانا ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے دوگانا ہے، اس میں بھی یہی صورتیں ہیں، احرام کا دوگانا ہے، اس میں بھی یہی صورتیں ہیں، طواف کا دوگانا ہے، اس میں بھی یہی 2 صورتیں ہیں، جہاں دوگانا، اور فجر کا جو دوگانا ہے اس میں بھی یہی 2 صورتیں ہیں جو رسول اللہ نے پڑھی۔ یہ ایک فارمولہ ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں توحید پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ سفر توحید ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ سفر توحید ہے کہ سب دنیا کو پیچھے چھوڑ کر صرف ایک مولا کا ہو کر رہنا ہے ہم نے۔ لہٰذا یہ 2 صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی ایک بار، قل یا ایھا الکافرون، سورہ اذا جاء نصر اللہ، قل واللہ، قل رب الفلق، قل بالناس، یہ صورتیں 2 رکعت کے بعد پڑھیں، اور اس کے بعد اب آپ
گھر سے جب نکلیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر آپ گھر سے نکلیں، اب آپ کا یہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ لہذا سفر میں نمازوں کا اہتمام، ذکر اذکار، استغفار یہ کرتے ہوئے جائیں، یہاں تک کہ ہم اب احرام کی اس پر آ جائیں گے۔ اب ہم نے احرام باندھنا ہے۔ یاد رکھو حج میں 3 چیزیں فرض ہیں، میں حج کو بیان کروں گا، عمرہ تو اس میں آ جائے گا۔ 3 چیزیں حج میں فرض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفہ، اور نمبر 3 طواف زیارت۔ ان 3 کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے وقوف عرفہ نہیں کیا حج نہیں ہے، کسی نے طواف زیارت نہیں کیا وہ اس کا حج پورا نہیں ہوگا جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا، 10 سال کے بعد ہی کیوں نہ ہو، حج نہیں ہوگا اس کا، اور اس کا احرام بھی نہیں کھلے گا، احرام بھی نہیں کھلے گا اس کا۔ یہ 3 چیزیں فرض ہیں، فرض کا کوئی بدل نہیں ہے، یاد رکھو فرض کا کوئی بدل نہیں ہے۔ نماز کے فرض کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آدمی سجدہ چھوڑ دے نماز نہیں ہوگی، آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، خواہ کسی جگہ بھی کرو، وہ ظاہر سجدہ۔ رکوع چھوڑ دیا نماز نہیں ہوگی، قرآن چھوڑ دیا نماز نہیں ہوگی۔ فرض وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ اور 6 چیزیں حج میں واجب ہیں، 6 چیزیں واجب ہیں حج میں، 6 چیزیں، 6 چیزیں حج میں واجب ہیں۔ صفا مروہ کی صحیح کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، وقوف مزدلفہ، مزدلفہ میں وقوف کرنا یہ واجب ہے۔ رمی جمار، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر مڑانا، اور چھٹا کیا ہے؟ کوئی بات طواف وداع آخر میں، وہ بالکل آخر طواف وداع ہے، آخر میں جو بالکل آخر طواف وداع۔ یہ 6 چیزیں واجب ہیں۔ اور واجب کیا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو دم دے کر اس کا عوض ہو جاتا ہے، یعنی بکرا ذبح کر دے تو اس کا عوض ہو جائے گا۔ یہ 6 چیزیں واجب ہیں حج میں، باقی ساری سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں۔ باقی جتنی چیزیں آئیں گی وہ سنتیں ہیں اور مستحب ہیں۔ لہذا یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ہمیں اپنا فوکس جو ہے 3 اور 6 9 چیزوں پر فوکس رکھنا ہے کہ ان میں کمی نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، کوئی مستحب چھوٹ رہا ہے تو اس کی فکر میں نہ پڑو، اس لیے کہ رش اتنا زیادہ ہے اور نظام کا ایسا مسئلہ ہے کہ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اس کی فکر نہیں کرو۔ لیکن یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ حج کے واجبات میں سے، اور باقی جو واجب ہیں وہ بھی واجب ہیں کچھ چیزیں، لیکن وہ ضمناً واجب ہیں، لیکن اصل واجب یہ ہے جیسے ترتیب ہے، وہ ترتیب آ جاتی ہے کہ پہلے یہ کام کرنا ہے پھر یہ، وہ بھی واجب ہے۔ لیکن یہ 6 چیزیں وہ واجب ہے جو اصل کے اعتبار سے واجب ہیں، باقی کچھ چیزیں ضمناً واجب آ جاتی ہیں اور کچھ سنتیں اور مستحبات ہیں۔ تو چونکہ آج کل کے سفر کا تجربہ یہ ہے کہ وہاں پر اس قدر رش ہوتا ہے اور معلم جو ہے وہ آگے پیچھے سارے معاملات کو کرتا ہے، تو لہذا یہ دھیان کرے کہ جو اصل چیز ہے وہ نہ رہ جائے۔ اب آپ احرام باندھیں گے تو احرام باندھنے کے لیے آپ کو 5 کام کرنے ہیں، 5 کام۔ سب سے پہلے تو آپ کو غسل کرنا ہے سنت کے مطابق۔ سنت غسل یہ ہوتا ہے کہ پہلے وضو کیا جائے، سنت کے مطابق مسواک وغیرہ کر کے وضو کریں، اس کے بعد سر پر پانی ڈالا جائے، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے، پھر پورے جسم پر پانی ڈالا جائے، اس کے بعد صابن تیل جو کچھ بھی استعمال کرنا ہے وہ آپ کریں۔ یہ سنت غسل کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے غسل کرنا ہے، اگر غسل کا موقع نہ ہو مثلا تو وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد
مردوں کے لیے ہے کہ دو کپڑے پہنیں گے، ایک نیچے چادر باندھیں گے اور ایک اوپر چادر لیں گے، یہ نمبر 2۔ لیکن عورتوں کے لیے نارمل کپڑا ہے۔ یہ جو عورتوں میں مشہور ہے کہ سفید پٹی باندھ لو یا سفید کو کپڑا لے لو، یہ احرام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی احرام نہیں ہے۔ عورت کا احرام کوئی بھی کپڑا پہن لے گی وہ عورت کا احرام ہے، وہ اس کی نیت سے یہ احرام ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہے، یہ وہم لوگوں میں مشہور ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ انہی کپڑوں میں رہے گی۔ مرد حضرات 2 چادریں باندھیں گے اور اپنے جسم کے اوپر خوشبو لگائیں گے، جسم پر، اپنے احرام پر نہیں، جسم پر کچھ خوشبو لگائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ میں اما عائشہ فرماتی میں نے مشک کی خوشبو لگائی تھی۔ یہ پہلے ہے، احرام سے پہلے، یعنی احرام کی نیت سے پہلے اپنے جسم پر خوشبو لگائیں۔ افضل یہ کہ مشک کی خوشبو ہو، اور اس کے لگانے کا طریقہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ مشک کی خوشبو تھوڑی پانی یا ارکے گلاب میں ڈال کر اس کو جسم کے اوپر مل لے جہاں جہاں ہو، لیکن کپڑے پر نہ ملے۔ ہاں کپڑے پر پہننے کے بعد لگ جائے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، آپ نے نہیں لگانی کپڑے کو۔ یہی مردے کے لیے سنت ہے، کفن کو لگانا نہیں سنت ہے خوشبو، بلکہ مردے کو لگائی جاتی ہے، اس کے جو اعضائے جو نا نماز پر لگائی جاتی ہے، سجدے کے اعضاء پر 7 جگہ پر، اور پھر اس سے کفن کو لگ جائے تو کوئی بات نہیں۔ نمبر 3 2 رکعت دوگانہ جو نا 2 رکعت برائے احرام پڑھنی ہے۔ یہ اس وقت پڑھنی ہے جب نفل پڑھنے کا ٹائم ہو۔ اگر ایسا وقت ہے جس میں نفل نہیں پڑھے جاتے تو پھر نہیں پڑھی جائے گی، پھر ویسی نیت کر لیں۔ جیسے فجر کا وقت ہے اس وقت نہیں پڑھی جائے گی، عصر نماز پڑھ چکی اس کے بعد نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اس میں نے بتایا پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ہو اللہ پڑھیں گے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اب نیت کرنی ہے، نیت اللہم انی ارید الحجۃ للہ، اللہ میں تیرے لیے حج کا ارادہ کرتا ہوں، فیسرہ لی وتقبلہ منی، آپ آسان کر دیجئے اور آپ قبول فرما لیجئے۔ اگر عمرہ ہے تو عمرے کی نیت کریں گے، کیونکہ حج کی جو یہیں سے حج کے لیے جائیں گے وہ حج افراد ہے، اور جو پہلے عمرہ کر کے بعد میں حج کریں گے وہ حج تمتع ہے، اور جو دونوں کی اکٹھی نیت کریں گے یہاں سے وہ حج قران ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، لہٰذا عام طور پر حج تمتع ہوتا ہے کہ پہلے یہاں سے عمرے کی نیت کر کے تو لہٰذا اس احرام میں عمرے کی نیت کر لے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، آسان کر دے قبول فرما لے۔ اور اگر دونوں کی نیت کرتا ہے اللہم انی ارید الحجۃ والعمرۃ للہ، میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں، فیسرھما لی، آپ آسان کر دیں، وتقبلھما منی، آپ قبول فرما لیں۔ تینوں آپشن ہے، حج کا ہے تو حج کا کر لے، عمرہ ہے تو عمرہ، اور دونوں ہے تو دونوں کی نیت کرے۔ اور اس نیت کے فوراً بعد تلبیہ پڑھے۔ اگر لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ نہیں پڑھا تو نیت معتبر نہیں ہے۔ نیت تب معتبر ہوگی کہ فوراً تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور عورتیں بھی 2 رکعت پڑھیں گی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد نیت کریں گی، اور نیت کے بعد تلبیہ پڑھیں گی۔ مرد بلند آواز سے پڑھے گا، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اب مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے منع ہو گئے، سر اور چہرے کا ڈھانپنا منع ہو گیا، خوشبو کا لگانا منع ہو گیا، جوتی پہننا، بند جوتی پہننا منع ہو گیا۔ یہ قیود اور پابندیاں مرد پر آ جائیں گی، اور عورتوں پر یہ ہے کہ ان کے چہرے کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے، چہرہ کھولنا نہیں ہے، چہرے کو کپڑا نہ لگے۔ ہاں جہاں پر غیر محرم نہ ہو تو وہاں چہرہ کھول لے، اور جہاں غیر محرم ہو تو اپنے چہرے پر اس طریقے پر وہ گھونگھٹ اور کپڑا لٹکا لے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے۔ چنانچہ کتاب الحج میں بخاری شریف میں اما عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ ہم جب حج پر رسول اللہ کے ساتھ گئیں، تمام ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ الزہرا ہم اکٹھے تھے رسول اللہ کے ساتھ، باقی صحابہ پیچھے تھے۔
تو ہم چہرہ کھول کر آپ کے ساتھ چل رہی تھی. جب بھی کوئی صحابہ نئے شامل ہوتے تو سب سے پہلے وہ رسول اللہ کو سلام کرتے تھے اور پھر پیچھے چلے جاتے. جب وہ آتے تو ہم چہرے پر کپڑا لٹکا لیا کرتی تھی اور جب وہ چلے جاتے تو ہم کپڑا کھول لیا کرتے تھے. یہ اماں فرما رہی ہیں، اماں جو قوم کی اماں ہے، جو امت کی اماں ہے، جو ام المومنین ہے. تو عام عورت کے لیے کہاں یہ جائز ہے کہ حج میں چہرہ کھولتے پھرے؟ چہرہ کھولنا اور چیز ہے اور کپڑا لگنا اور چیز ہے. احرام ہے، چہرے پر کپڑا نہ لگے. لہذا اس کے لیے کوئی ایسی صورت جیسے کہ ابھی آپ کو ہم بتائیں گے تو وہ ایسے آج کل تو ہمارے کچھ دوستوں نے ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ اس سے کپڑا جو ہے سامنے لٹکا ہوتا ہے اور بہت آسانی ہو جاتی. دکھاؤ. تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ غیر محرم کے سامنے اپنے کھولتے جو ہے وہ چہرہ کھولے. یہ جو ہے ہمارے کراچی کے دوستوں نے بنایا ہے، اب تو عام مل جاتا ہے. تو اس طریقے پر پہن لیں گی تو اس میں پردے کا پردہ ہے اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگتا. اور جوتی کی کوئی پابندی عورت کے لیے نہیں ہے. وہ کوئی بھی جوتی پہنے، بند جوتی پہنے، کچھ بھی پہنے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. زیورات بھی ضرورت کی مقدار پہن سکتی ہے اپنے ساتھ، وہ بھی کوئی منع نہیں ہے زیورات کا پہننا بھی. لیکن خوشبو وہ بھی استعمال نہیں کرے گی. خوشبو کا استعمال اس کے لیے بھی منع ہے. اور یہ جو ہم سفر کرتے ہوئے راستے میں خوشبودار صابن رکھے ہوتے ہیں یا ٹیشو ہوتے ہیں ہاتھ صاف کرنے کے لیے، یہ اس سے بھی احتیاط کریں. بعض کے ہاں تو اس پر بھی جرمانہ ہے. اور بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ وہ صابن جو ہے وہ اگر خوشبو والا ہے تو وہ استعمال اگر ہو گیا، پتہ نہ چلا ہو گیا، تو گنجائش ہے کوئی صدقہ وغیرہ کر دے. اور بعد میں تو دم کیا ہے کیونکہ خوشبو پر فوراً دم آ جاتا ہے، چاہے آپ فوراً صاف کر لیں. اگر پورے غضب پر لگ گیا تو فوراً دم آ جائے گا، فوراً اس کے اوپر دم کرتے بکرے کو. یہ احرام کی وہ ہے. اس سے اب احرام میں آ گیا. اب تلبیہ پڑھتے جانا ہے. تلبیہ پڑھنا 3 بار مسلسل پڑھنا سنت ہوتا ہے. اس کے بعد درود شریف پڑھ کر کوئی بھی دعا پڑھیں. اور یہ دعا رسول اللہ سے منقول ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے. لہذا آپ سفر کرتے ہوئے، چونکہ ہمارا جو جہاز ہوتا ہے، آج چونکہ فلائٹ سے جاتے ہیں تو ہماری جو فلائٹیں ہوتی ہیں یہ میقات کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے سے احرام باندھ کر ہی ایئرپورٹ سے تیاری کر کے جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں سو جائیں اور وہ میقات سے گزر جائیں، کیونکہ اگر میقات سے بغیر احرام کی نیت کے گزر گئے تو واپس میقات پر جانا ہوگا. اب وہ آسان نہیں ہے، ورنہ دم آ جائے گا. اور حج میں بھی. اور یاد رکھو، جس حج میں دم آ جائے، جس حج میں دم پڑ جائے وہ حج مقبول ہوتا ہے، حج مبرور نہیں ہوتا. مبرور فرسٹ ڈویژن ہے، ہائی فرسٹ ڈویژن، اور مقبول فرسٹ ڈویژن ہے. تو مبرور وہ حج ہوتا ہے. مبرور حج کی تعریف کیا ہے کہ جس میں ایسا جرم نہ ہو جس سے دم آئے. ہاں اگر صدقہ وغیرہ ہے کوئی بات نہیں، صدقہ آ جاتا ہے، 1 مٹھی گندم دینا ہے، 2 مٹھی گندم دینا ہے یا 2 کلو گندم دے، اس کو صدقہ کہتے ہیں. لیکن دم اگر اس پر آ جاتا ہے تو یہ حج مقبول تو ہو جائے گا، اللہ کیا قبول ہے، لیکن حج مبرور نہیں ہے. اور حج مبرور کا رسول فرمایا بخاری میں، فرمایا کہ والحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ. اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے. لہذا کوشش کریں کہ ہم ایسا کوئی کام نہ ہونے دیں جس پر ہم پر دم آ جائے. تو آپ چلتے چلتے خیر رستے میں میقات آئے گی. میقات سے پہلے نیت کرنی ہے. اگر آپ نے نئی نیت کی جو بھی ہے، میقات سے پہلے وہ اعلان بھی ہوتا ہے جہازوں میں کہ میقات آ رہی ہے، آپ لوگ تیاری کر لیں. وہاں سے آپ مکہ شریف پہنچ جائیں گے. مکہ شریف میں جہاں بھی آپ کے سامان وغیرہ کی وہ ہوگی وہاں سامان رکھیں، اپنے معاملات کا اطمینان حاصل کریں. اور چونکہ سفر مشترک مل جل کر ہوتا ہے تو اپنی قیمتی اشیاء کو اپنے ساتھ ہی ہر وقت رکھیں. وہاں کمروں کے اندر کوئی ایسی انتظام نہیں ہوتا کہ جس میں قیمتی اشیاء کی حفاظت ہو. لہٰذا وہ اپنی قیمتی اشیاء اپنے ساتھ، پیسے وغیرہ اپنے ساتھ ہی باندھ کر رکھیں آپ.
اور اس کی حفاظت کریں۔ جب مکہ شریف پہنچ جائیں گے اس میں بھی دعائیں ہیں کہ مکہ میں داخل ہونے کی دعا ہے، مکہ شریف کو دیکھ کر دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اب آپ نے طواف کے لیے جانے سے پہلے جو لوگ حج کے لیے جائیں گے ان کے لیے طواف قدوم ہے، وہ طواف قدوم کریں گے۔ یہ 2 رکعات جس طرح صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے اسی طریقے پر طواف قدوم کیا جاتا ہے جو حج کے لیے، اور جو عمرے والے ہیں وہ جا کر عمرے کا طواف کریں گے جو کہ فرض ہے۔ اور اگر دونوں احرام باندھے قارن نے حج اور عمرے کا تو سب سے پہلے وہ عمرہ کرے گا اور عمرہ کرنے کے بعد پھر طواف قدوم بھی کرے گا۔ جب عمرہ پورا ہو جائے گا تو بعد میں طواف قدوم کرے گا۔ کوئی احرام تو اس کا باقی رہے گا، کوئی احرام نہیں کھولے گا یہ، کیونکہ اس کا احرام نہیں کھلتا قارن والے کا۔ جو قران کرتا ہے دونوں کی نیت کرتا ہے اس کا احرام آخر تک رہتا ہے، وہ عمرے کے بعد اسی احرام میں رہے گا۔ لیکن جو صرف حج کے لیے جاتے ہیں ان کا احرام بھی نہیں کھلے گا، اور جو پہلے عمرہ اور بعد میں حج کریں گے حج تمتع تو ان کا عمرے کے بعد احرام کھل جائے گا، وہ دوبارہ 7 تاریخ کی شام کو دوبارہ احرام باندھیں گے حج کا۔ اب وہاں پر افضل یہ ہے کہ غسل کر لے، اگر موقع ہو تو غسل کر لے اپنی اسی بلڈنگ میں، لیکن یہ غسل طہارت ہوتا ہے، نظافت نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے ملنا نہیں ہے اپنے آپ کو، بس پانی ڈال لینا جس طرح وضو کرنا ہے تاکہ پورا جسم پاک ہو جائے۔ اللہ دربار میں جا رہے ہیں کیونکہ سفر ہوتا ہے، سفر میں انسان کو پاکی ناپاکی کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اور جہازوں کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر واش روم بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ انسان مشکل سے استنجا کرتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر غسل کر لے۔ یہ افضل لکھا ہے، رسول اللہ نے بھی غسل فرمایا، لیکن یہ غسل نظافت نہیں ہے، یہ غسل طہارت ہے۔ اسے نہ صابن لگانا ہے نہ جسم کو اچھی طرح ملنا ہے کہ آپ کے بال اتر جائیں، کیونکہ آپ بال کو بھی نہیں توڑ سکتے، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ یہ سب چیزوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان دنوں میں جب انسان داڑھی رکھی ہوئی ہے اور خلال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ وضو میں خلال نہ کریں، کیونکہ خلال کرنے سے داڑھی کے بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اور ایک بال ٹوٹے تو 1 مٹھی جرمانہ گندم کا، 2 بال ٹوٹے تو 2 مٹھی، اور اگر 3 اس سے زیادہ ٹوٹے تو 2 کلو گندم دینی ہوتی ہے صدقہ۔ لہذا ہم یہ حاجیوں سے تلقین کرتے ہیں کہ جب آپ عمرہ کر لیں یا حج کر لیں تو 10-20 ریال اللہ کے راستے میں دے دیں، کیونکہ بال پتہ نہیں چلتا، انسان کے بال گرگرا جاتے ہیں، کہیں خارج کی ٹوٹ گیا۔ آپ طواف کریں گے، جب آپ خانہ کعبہ میں آئیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے پہلی دعا جو کی جاتی مانگی جاتی ہے، پہلی ملاقات میں جو کچھ مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور بزرگوں نے کہا کہ یہ دعا مانگے اللہ اس سفر میں جتنی دعائیں میں مانگوں وہ تو قبول فرما لے۔ اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر تکبیر پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر کہے، کلمہ طیبہ پڑھے، اس کے بعد دعا کرے جتنا بھی موقع ہو۔ لیکن یہ پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں کہ نظر چپکائے نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بس جتنی دیر بھی دعا کریں نظر نارمل طریقے پر دعا کریں، یعنی پہلی ملاقات پر جو عرضی پیش کی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اب آپ مطاف میں اتریں گے، مطاف میں آپ حجر اسود کے سامنے آئیں اور اس سے پہلے نیت کر لیں، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط للہ، اللہ میں 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں تیرے گھر کی، قبول فرما، آسان فرما۔ فیسرہ لی وتقبل منی، آسان فرما، دیکھو ہر جگہ آسانی مانگی جا رہی ہے، اور قبول فرما۔ اب حجر اسود کے سامنے آئیں گے، آج کل کوئی خاص علامت نہیں ہے، صرف سبز رنگ کی بتیاں پچھلی طرف لگی ہیں، بس اندازے سے جہاں بھی سامنے آ جائیں وہاں پر پہلے تکبیر تحریمہ کی طرح تکبیر تحریمہ کا ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر استلام کریں دور سے اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں، ایک ہاتھ سے کریں، ایک ہاتھ کو بوسہ دیں، دونوں ہاتھوں سے کریں، دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیں،
یہ استلام ہے۔ حجر اسود کو چھونے کی یا قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب احرام میں ہوں تو خانہ کعبہ کو بھی چھونے سے احتیاط کریں، مقام ابراہیم کو چھونے سے احتیاط کریں، اس لیے کہ ان پر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ آپ احرام میں ہیں، آپ ہاتھ لگائیں گے، آپ کے ہاتھ کو خوشبو لگے گی، دم پڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ شوق اور یہ جذبات بعد میں پورے کریں گے، بہت ٹائم ہے آپ کے پاس، پھر چومے چمٹے انشاءاللہ جو بھی موقع ہے آپ کریں، لیکن اس وقت آپ احرام میں ہیں۔ لہٰذا آپ استلام کر کے، جب استلام کرنے کے بعد اب آپ وہیں گھومیں۔ یہ ایک بات اہم ہے، استلام کر کے لوگ دور تک ویسے چلے جاتے ہیں، یاد رکھو طواف نام ہے کہ آپ کا بایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف ہو، اس کا نام ہے طواف۔ جس طرح سینہ قبلے کی طرف ہونے کا نام نماز ہے، سینہ پھرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بایاں کندھا جہاں آپ کا ہٹ جائے گا خانہ کعبہ سے، تو یاد رکھو اتنی جگہ کا آپ کا طواف نہیں ہوا، آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ مثلا دھکا لگا اور آپ اس طریقے پر سیدھے ہو گئے، آپ کو پیچھے آنا ہوگا۔ یہ بایاں کندھا خانہ کعبے کی طرف ہو، یہ اہم بات ہے نقطے کی جو یاد رکھنے والی ہے۔ اس لیے استلام کرے، صرف سینہ کہاں کرنے کی اجازت ہے؟ جب استلام کریں گے پھر وہی گھومیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کرتے کرتے دور تک چلے گئے، لوگ کرتے کرتے آگے چلے جاتے، 2-3 قدم پھر گھومتے ہیں، ایسا نہیں، وہیں گھومیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سینہ کیا تو مجھے دھکا آگے لے جائے گا، تو پھر سینہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی اس طرح ہاتھ کر لیں خانہ کعبے کی طرف اور اس کو چوم کر آگے نکل جائیں، کیونکہ یہاں فرضیت کا مسئلہ ہے اور یہ استلام کرنا سنت ہے، آپ کی فرضیت نہ رہ جائے، یہ اہم بات ہے، اس کو پلے باندھے آپ۔ لہذا دوران طواف خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، خلاف ادب ہے۔ کب دیکھیں گے؟ جب استلام نام مصافہ، کیونکہ انسان جب مصافہ کرتا ہے تو اگلے کے چہرے کو دیکھتا ہے، لیکن جب نظر و نیاز پیش کرتا ہے اس شاہ کے دربار میں تو پھر چہرے کو نہیں دیکھا جاتا نظر و نیاز میں، بلکہ نگاہیں جھکا کر کیا جاتا ہے۔ تو لہذا خانہ کعبہ کو نہ دیکھیں، یہ بعد میں بہت وقت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر شوق پورا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے 120 رحمتیں، 110 رحمتیں روزانہ خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہیں۔ 10 رحمتیں خانہ کعبہ کو دیکھنے والے کو ملتی ہیں، 40 رحمتیں 2 رکعت نماز پڑھنے والے کو ملتی ہیں، اور 60 رحمتیں نفلی طواف کرنے والے کو ملتی ہیں۔ لہذا اس کو دیکھنے پر بھی اتنا اجر ہے، 10 رحمتیں ملتی ہیں، لیکن اس وقت نہیں۔ ہاں جب استلام کریں تب آپ دیکھیں، اور دعائیں کوئی مخصوص نہیں ہے، جو چاہے دعا پڑھیں۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو ہے اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ رسول اللہ سے دعا خاص طور پر اتنے پورے فاصلے میں منقول ہے، لہذا یہاں پر اور کوئی دعا نہ پڑھے، بلکہ رکن یمانی سے حجر اسود تک یہی دعا پڑھے، یہاں تک حجر اسود آ جائے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر استلام کریں۔ دونوں ہاتھوں سے کریں کہ دونوں ہاتھوں کے بیچ سے چوم لیں، ایک ہاتھ سے کریں کہ تو اس ہاتھ کو چوم لیں آپ، اس کے بعد پھر آگے طواف شروع کر دیں آپ۔ 7 چکر لگانے ہیں، 7 چکروں کا نام طواف ہے، اور 7 چکروں میں 8 بار استلام ہوتا ہے، ایک شروع میں اور ایک آخر میں، اور بیچ والے 6۔ 8 بار استلام ہوگا، 7 چکر ہوں گے، جو چاہے دعائیں آپ پڑھیں۔ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنا طواف شروع کرنے سے پہلے استباء کریں گے۔ استباء کا مطلب ہے کہ اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں اور اپنی بغل میں سے جو ہے نا وہ احرام کو بائیں کندھے پر ڈال لیں، دایاں کندھا ننگا کر لیں، اس کو استباء کہتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرا، پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کہتے ہیں ذرا اچھل کر اور ہاتھ ہلا کر چلنا، یہ تب ہے اگر رش نہ ہو اور جگہ ہو تب کریں، ورنہ اگر آپ کس طرح کرنے سے کسی کو ایذا پہنچتی ہے تو پھر نارمل چلیں، لیکن عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے استباء اور رمل مردوں کے لیے۔
60 چکر جب ہو جائیں گے آپ کے اور 8 بار استعلام ہوگا، اب اس کے بعد آپ نے 2 کام کرنے، ایک تو دوگانہ طواف پڑھنی، اور افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو بیچ میں لے لیں، ورنہ کسی بھی جگہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اتنا رش ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پورا عمرہ کرنے کے بعد، صحیح کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن وہ ہے جو پیٹ بھر کر آب زمزم پی لیتا ہے، اور منافق پیٹ بھر کر آب زمزم نہیں پیتا، اس لیے کھڑے ہو کر یہ سنت ہے تاکہ خوب آب زمزم ہمارے رگو ریشے میں رچ جائے، کیونکہ کھڑا ہو کر انسان زیادہ کھاتا پیتا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے ممانعت ہے، لیکن یہ چونکہ برکت والا پانی ہے تو جتنی زیادہ اندر ڈالا جائے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اپنے اوپر ڈالے، سر پر ڈالے، سینے پر ڈالے، وضو کرے لیکن برکتاً وضو کرے، آپ کا وضو ہے لیکن برکتاً آپ وضو کر رہے ہیں، اس سے اپنے سر پر ڈال رہے ہیں، اپنے ٹانگوں پر ڈال رہے ہیں، کہیں بیماری ہے اس بیماری پر آپ اس کو لگا رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، فرمائے مائے زمزم جس کام کے لیے پیا جاتا ہے اللہ فوراً پورا فرما دیتے ہیں، اور خاص طور پہ بیماریوں کے لیے اس سے اچھی کوئی دنیا میں دوا نہیں ہے۔ اور وہاں پر دعا بھی بیماریوں کی ہے، شفاء من کل داء، ہر بیماری سے شفا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا وشفاء من کل داء، ہر بیماری سے شفا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بخاری شریف کا شارح ہے بہت بڑا، فرماتے جب پہلی بار میں حج پر حاضر ہوا تو ان کے اوپر ایک گزرے ہیں علامہ ذہبی، ذہبی کہتے سونا، اللہ نے ان کا عجیب و غریب حافظہ دیا تھا، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھیں، تو میں نے کہا آب زمزم پی کر دعا کہ اللہ میرا حافظہ ذہبی جیسا کر دے، تو فرماتے کہ اس دعا کی برکت سے ذہبی سے بھی زیادہ مجھے حدیثیں یاد ہو گئی۔ ابن حجر فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ پورا فرماتے ہیں، تو لہذا خوب پیئے۔ اس کے بعد اب آپ نے صحیح کرنی ہے، جو لوگ صرف حج کا احرام باندھنے، صرف حج کا، حج افراد کا، وہ بھی صحیح پہلے کرنا ان کے لیے افضل ہے کہ اس طواف، ان کے لیے یہ طواف قدوم ہوگا تو طواف قدوم کے ساتھ اڈوانس صحیح کر لیں، اور جو حج تمتع کر رہے ہیں ان کے لیے عمرے کی صحیح ہے، اور حج قران والا جو ہے وہ بھی اگر اس میں ہمت ہو تو پہلے عمرہ کرے اور عمرے کے بعد طواف کرنے کے بعد وہ بھی صحیح کر لے، پہلے کر سکتا ہے۔ اب آپ نے عمرے کی صحیح کرنی ہے، عام طور پر چونکہ تمتع عمرے کی صحیح، اب آپ نے پھر استلام کرنا ہے، 9ویں بار استلام کرنا ہے، جا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کے سامنے، اور پھر صحیح کے لیے جانا ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سن لیں، آج کل کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، آپ چلے گئے تو واپسی آپ کی مشکل ہے، لہذا ہم دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ عمر طواف پورا کریں تو اسی وقت 9ویں صحیح کر لیں، اسی وقت 9ویں صحیح کر لیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر آب زمزم پی لیں، وہیں سے صحیح کے لیے نکل جائیں، کیونکہ وہ ہے صحیح کی جانبی، وہیں سے آسان ہے، ورنہ واپس آنا آپ کے لیے مشکل ہوگا اور آپ کو آنے بھی نہیں دیا جائے گا، تو آپ کا 9واں استلام رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ رہ گیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر والی منزل میں جہاں صحیح کرنے جائیں گے تو وہاں پر اس کے سامنے جا کر وہاں سے استلام کر لیں، وہاں بھی جگہ ہے، وہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لہذا اوپر بھی طواف ہوتا ہے، تو لہذا جہاں صحیح ہے اس صحیح کے برابر بھی اوپر والا مطاف ہے، تو وہاں پر رش نہیں ہوتا، تو وہاں پر وہ سبز لائٹوں کے سامنے جا کر وہاں پر جا کر 9واں استلام کی سنت پوری کر کے صحیح کر لیں، ورنہ کوئی بھی طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں آسانی ہے۔ اب صحیح کے لیے آپ صفا پر جائیں گے، صفا پر یہاں پر بھی پہلے نیت کریں گے، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ، اللہ میں صفا مروہ کی صحیح کی نیت کرتا ہوں،
فیسروا لی تقبلوا منی، آسان کیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت ابدؤ بما بدا اللہ تعالی بہ، میں اسی سے شروع کرتا ہوں جس سے میرے اللہ نے شروع کیا ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھے اور اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ اب الحمدللہ خانہ کعبہ مربع صفا سے بالکل صاف نظر آتا ہے۔ جتنی بھی یہ عجیب قبولیت دعا کا مقام ہے، بہت عجیب و غریب مقام ہے، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، لہذا صفا پر اس سے پہلے خوب دعا کر کے اس کے بعد صفا سے مربع کی طرف جانا ایک چکر ہے، مربع سے جو ہے وہ صفا پر آنا دوسرا چکر ہے۔ یہ یہاں پر طواف کی طرح گھومنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک سے دوسرے جانا ایک چکر ہوگا، وہاں سے یہاں آنا ایک چکر ہے، لہذا یہ صفا سے شروع ہو کر 7واں چکر مربع پہ ختم ہوتا ہے۔ درمیان میں 2 سبز نشان ہیں جن کو میلین اخضرین کہتے ہیں، ان میں مردوں کے لیے کہ دوڑے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، سن لیں، مرد دوڑیں گے اس میں، اور یہ دعا پڑھتے ہیں رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم، رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم۔ عورتیں بھی پڑھیں گی یہ دعا، لیکن عورتیں نارمل چلیں گی، مرد حضرات دوڑیں گی، کیونکہ یہ وہ وادی ہے جہاں سے اماں ہاجرہ دوڑی تھی، تیز دوڑی تھی اس میں، کیونکہ گہری تھی تو ان کا دل گھبراتا تھا، اپنے بچے کو دیکھتی تھی تو دل گھبرانے کی وجہ سے وہ جلدی سے دوڑ کر اوپر چڑھی اور اپنے بچے کو بھی دیکھتی جاتی تھی اور چلتی جاتی تھی۔ 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ کو اماں ہاجرہ کا عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے حاجیوں پر فرض کر دیا اس کو۔ اب آپ مروا پر چلے جائیں گے، جب 7واں چکر اب آپ کا پورا ہو گیا، اب آپ کا صحیح بھی ہو گئی۔ اگر آپ نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو آپ احرام نہیں کھولیں گے، حج قران کا باندھا ہے تب بھی احرام نہیں کھولیں گے۔ اگر حج تمتع ہے اور عمرہ کر رہے ہیں، اب آپ نے سر منڈوانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ نے جو ہے سر منڈوانے والوں کو آپ نے 3 بار مغفرت کی دعا دی ہے، اور چھوٹے بال کرانے والوں کو 1 بار۔ 1/4 سر کے بال منڈانا یا کٹوانا فرض ہے، اس کے بغیر آپ احرام سے نہیں نکل سکتے۔ 4 بال کون سے کہلائیں گے؟ آپ اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی کی جگہ سے رکھو تو جہاں تک کے بال ہیں یہ 4 بال کہلاتے ہیں، لیکن پورا سر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا اپنے سر کو منڈوا لیں، گناہوں کا بوجھ دور ہو جائے گا۔ بلکہ اس میں دعا بھی ایسی آتی ہے، اللہ ان بادروں کے بدلوں میں میری جہنم سے میرے بالوں کو آزادی دے دے۔ عورتیں جو ہیں، اب عورتیں سن لیں، عورتیں جن کے بال پورے ہیں پیچھے، وہ تو اپنے پیچھے سے اپنی انگلی پر بال لپیٹ پر 1 پورے کی مقدار کاٹ لیں، لیکن وہاں نہ کاٹیں، کسی ایسی جگہ کاٹیں جہاں غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ ہماری خواتین وہ مروا پر لوگ کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں، وہیں پر بال کھول کر غیر محرم مردوں سے کٹوا رہی ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنی بلڈنگ پر جا کر کاٹ لیں، یا اولے میں یا جہاں پر واش روم میں عورتوں کے وہاں چلے جائیں، وہاں جا کر کاٹ لیں 1 پورا۔ لیکن جن خواتین کے بال برابر نہیں ہیں، عمر زیادہ ہوگی، 50 سال ہو گئی، 40 سال یا بال گرتے ہیں، تو ان کو چاہیے 3 جگہ سے بال لیں، پیچھے سے اور دائیں سے بائیں سے، دائیں سے لے کر کاٹیں بائیں سے، تاکہ 4 بال یقینی طور پر کٹ جائیں، ورنہ پیچھے سے لیں گی تو اوپر کے بہت سے بال رہے تھے، کیونکہ ان کے بال برابر نہیں ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنے دائیں طرف کے کچھ بال بنا لیں، کچھ بائیں اور پیچھے، اس طرح وہ 4 بال ان کے یقینی کٹ جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ احرام سے نکل جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر حاجی پر یا عمرے والے پر صرف بال کا کاٹنا رہ گیا، باقی سارے کام پورے کر لیے، اس نے صرف بال کاٹنے رہ گئے، باقی سارے کام اس کے ہو گئے جو بال کاٹنے سے پہلے کرنے، تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے، کسی دوسرے کی بھی کاٹ سکتا ہے، اور کسی دوسرے احرام والے سے جس کے ذمہ میں صرف بال کاٹنے رہ گئے ہیں ان سے اپنے بال کٹوا بھی سکتا ہے۔
لہذا مائیں بہنیں بھی اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں اگر سارے کام پورے ہو چکے ہیں، لیکن اگر کام باقی ہے تو پھر نہیں، پھر نہ کسی کا کاٹو گے نہ کٹواؤ گے۔ جیسے ابھی اس کی صحیح باقی ہے اور آپ نے کہا جی میرے بال کاٹ دو، تو جائز نہیں ہے۔ تو جب صرف بال کاٹنے، فارمولہ ہے، صرف بال کاٹنے رہ جائیں تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے اور دوسرے بھی کاٹ سکتا ہے اور دوسرے سے کٹوا بھی سکتا ہے۔ اب آپ کا عمرہ ہو جائے گا، اب آپ مکہ شریف میں رہیں گے، 1,00,000 کی نماز، ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں جماعت سے پڑھے گا تو 27 لاکھ کے برابر ایک نماز ہے، کیونکہ جماعت سے 27 گنا ملتا ہے۔ لیکن یہ 1,00,000 کا اجر پورے مکہ میں ہے، بلڈنگیں میں بھی پڑھی جائے تو 1 لاکھ ملتا ہے۔ لہذا مائیں بہنوں کو یہ تلقین ہے کہ مائیں بہنیں ہر نماز میں خانہ کعبہ میں آنے کی کوشش نہ کریں، ان کے لیے اپنی بلڈنگ پر پڑھنا اور وہاں افضل ہے۔ ہاں جب طواف کے لیے یہ خانہ کعبے کی زیارت کے لیے آئیں تو تب آئیں، پھر جو بھی نماز مل جائے وہ پڑھ لیں۔ ان کے لیے رسول نے فرمایا کہ ان کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے، مکہ والوں سے فرمایا، مدینہ والوں سے فرمایا رسول اللہ نے کہ گھروں میں پڑھنا عورت کی نماز افضل ہے، گھر میں بھی اندر کے کمرے میں افضل ہے سین سے، اور برآمدے میں پڑھنا سین سے افضل ہے، اور سین میں پڑھنا مسجد سے افضل ہے۔ رسول اللہ نے اپنی مسجد کے بارے میں فرمایا کہ میری مسجد پڑھنے سے اس کا گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ تو لہذا افضلیت چاہیے آپ کو، اور لاکھ کا نماز بھی مل رہا ہے، رسول اللہ کی جو افضلیت کا وعدہ وہ بھی مل رہا ہے۔ ہاں اگر جب طواف زیارت کرنی ہے بھی خانہ کعبہ کی ہم زیارت کریں گے، دعا مانگیں گے یا طواف کریں گے تو پھر آئے۔ اور حتیم جو ہے نا، حتیم، یہ حتیم نے نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ نے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں، تو آپ نے ہاتھ پکڑے اماں کو کہا تو حتیم میں پڑھ لے، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ لہٰذا اس میں بہت فضیلت ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرے، آسانی کر کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرے، بس ایک بار 2 بار کم از کم ایک بار تو پڑھ ہی لے۔ پھر اس کے بعد آپ مکہ شریف میں رہیں، خانہ کعبہ کو چمٹیں، ملتزم پر آئیں، حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کریں، لیکن یہ ساری کوششیں پہلے جان بچانا ہے پھر کوئی کام کرنا ہے، یاد رکھو جان بچانا افضل ہے اپنے بھی اور دوسروں کی بھی۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے عمل سے آپ کو بھی تکلیف ہوگی یا دوسرے کی ایذا ہوگی تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ دور کا استلام بھی قبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب آپ مکہ شریف میں رہیں گے یہاں تک کہ 7 ذی الحجہ آ جائے گی۔ اب 7 ذی الحجہ کی شام کو یا رات کو احرام باندھا جاتا ہے حج کا، یہ تمتع والوں کے لیے۔ قارن کا احرام بندھا ہوا ہے، حج مفرد کا پہلے سے بندھا ہوا ہے۔ اب تمتع والا 7 کی شام سے احرام باندھے گا اور جانا ہے 8 کی صبح کو مینا میں، جانا ہے 8 کی صبح کو، لیکن احرام باندھنا 7 کی شام سے تاکہ رات کو طواف کرے۔ مستحب یہ کہ طواف کرے، نفلی طواف کرے، اور نفلی طواف کر کے اب جائے۔ لیکن آج کل معلمین 7 تاریخ کو ہی مینا لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو معرفت حاصل ہے، مینا کو سمجھتے ہیں آپ، تو پھر تو آپ یہ اقدام کریں کہ صبح کو خود ہی چلے جائیں، ورنہ آپ معلم کے ساتھ ہی جائیں، کیونکہ گم ہو جائیں گے تو بہت نقصان ہوگا آپ کا۔ لہٰذا یہ سنت ہے 8 تاریخ کو جانا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ فرض پر اور واجب پر نظر رکھنی ہے، لہذا آپ رات کو جائیں تو ان کے ساتھ چلے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ آپ کو رات کو کیمپ میں پہنچا دیں گے، یعنی آپ فجر کی نماز بھی مینا میں ہی پڑھو گے، عشاء پڑھ کے عام طور پر لے جاتے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، حاجی بہت زیادہ ہیں، وہ ایسا نہ کریں تو پورے نہیں اتر سکتے۔ اب آپ مینا میں چلے جائیں گے، اگر آپ کا خیمہ مینا میں ہے تو بہت اچھا ہے۔ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا جو ہے یہ رسول اللہ کی سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، 9ویں تاریخ کی فجر۔ اور جب مینا میں جائیں، یہ مینا وہ مقام ہے، مینا کو مینا اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمنائیں پوری کرنے کی جگہ ہے، اس لیے جب مینا جائے تو یہ دل میں سوچ لے میرا اللہ مجھے مینا بلا رہا ہے، میری تمنائیں پوری فرمائیں گے، میرا اللہ مجھے مینا بلا رہا ہے، یہ سوچتے جاؤ میرا اللہ مجھے مینا بلا رہا ہے۔ آج شہر چھڑوا دیا، آج کہا کہ آؤ خیموں میں
ہم سے ملنا ہے نا تو خیموں میں آ کر رہو، ہمارے شاہی خیموں میں ذکر اذکار تلاوت اس میں اپنے مینا کا وقت گزاریں۔ یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے، اب عرفات جانے کا جو ٹائم ہے وہ اگلے دن فجر کے بعد جاتے ہیں یا اشراق کے بعد۔ عرفات 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ آ گیا، 8 کا تو آپ نے مینا میں گزارا اور 9 کو آپ نے عرفات میں جانا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی حاجی صاحبان 8 کی رات کو ہی لے جائیں گے آپ کو، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بہت دور ہے، 6 میل ہے، 6 میل آپ پیدل نہیں جا سکتے، آپ کے لیے مشکل ہوگی، لہذا آپ بسوں میں معلم کی چلے جائیں، پھر خیمہ بھی نہیں ملتا، ایک ہی جیسے ساری راستے بھی ایک جیسے، خیمے بھی ایک جیسے ہیں، لہذا اس میں ایسا وہ نہ کریں کہ آپ اسی میں چلے جائیں، ان کے ساتھ رات ہی کو چلے جائیں، رات کو پہنچا دیتے ہیں وہاں۔ اب تو کولر وغیرہ لگ گئے، پہلے خیموں میں کولر بھی نہیں ہوتے تھے، وہاں بڑی دقت ہوتی تھی، لیکن اب کولر وغیرہ ہوتے ہیں، لہذا وہاں جا کر آرام کریں، رات میں وہی فجر وہی پڑھنی پڑتی ہے، سب کو رات ہی کو لے جاتے ہیں۔ لیکن وقوف عرفہ کا وقت زور سے شروع ہوگا، بیچ میں نہیں ہے، آرام کریں، کھائیں پیئیں، کوشش کریں کہ زور سے پہلے ہر چیز سے فارغ ہو جائیں۔ اور یہاں پر بھی غسل کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب غسل کیسے کریں گے؟ وہاں تو واش روم ہی ہے، تو اسی واش روم کے اندر ہی اپنے اوپر تھوڑا سا پانی بہا لو۔ میں نے بتایا کہ یہ تو غسل طہارت ہے، نظافت نہیں، وہی بہا لو، بس ہو جاتا ہے، وہیں پر پائپ سر میں ڈالا، بس تھوڑا سا پانی بہا لیا، ہو گیا، ورنہ وضو کر لیں۔ اب جو حضرات مسجد نمرہ میں جا کر نماز پڑھیں گے، وہاں امام دونوں نمازیں جمع کرے گا، مسجد نمرہ میں زور اثر کی نماز اکٹھی پڑھے گا، وہ تو اکٹھی پڑھیں گے امام کے ساتھ، لیکن جو اپنے خیمے میں رہیں گے یہ الگ الگ نمازیں پڑھیں گے۔ آج وہاں یہ بہت گنجلک پھیلائی جاتی ہے کہ بھی رسول اللہ بھی اکٹھی پڑھے، ہم بھی اکٹھی پڑھیں گے، لہذا خیموں میں اکٹھی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اس کے لیے شرط لگائی ہے علماء نے اور ائمہ مجتہدین نے، سب کے ہاں یہ شرط ہے کہ امام وقت جب نماز پڑھائے گا، امام حج، تو تب اکٹھی پڑھی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ نے خود پڑھائی تھی، ہر خیمے میں نہیں ہے، لہذا اپنے اپنے وقت میں پڑھے گا، زور میں زور، اثر میں اثر، اذان دی جائے، زور کی اذان دو، جماعت سے نماز پڑھو۔ اب زور کی نماز پڑھتے وقوف شروع ہو گیا، وقوف کا معنی کھڑے ہو کر عبادت کرنا، اب آپ نے کھڑے ہو کر عبادت کرنی ہے، یہاں اللہ کا دربار لگا ہوتا ہے، اس دن دربار الہی یہاں پر ہے، اللہ کا دربار ہے، رحمتیں ہیں، جو مانگو گے ملے گا، بس اسی کا نام حج ہے۔ العرفۃ الحج والعرفہ، رسول فرما عرفہ کی حاضری حج ہے، اگر احرام کے ساتھ ہو حج ہے، بے ہوش بھی ہو اگر احرام میں تب بھی حج ہو جاتا ہے، گزر بھی جائے اگر اس وقت احرام میں حج ہو جاتا ہے۔ العرفۃ الحج، دربار لگا ہوا ہے، یاد رکھو میدان عرفات وہی جگہ ہے جہاں قیامت کی اللہ کا عرش اترے گا، اسی جگہ پر اللہ کا عرش لگے گا۔ ہر 9 ذی الحجہ کو یہاں پر عرش کی روحانیت اور نورانیت اور تجلیات الہیہ اتری ہوتی ہیں، جو مانگتے حاجی ملتا ہے، یہ دعاؤں کا موقع ہے، دعاؤں کی جگہ ہے۔ تلبیہ بھی چلتا رہے، اس دوران تلبیہ چلتا رہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بار بار اس کو پڑھتا رہے، مینا میں بھی، سفر میں بھی، عرفات میں بھی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تلبیہ کی آواز بھی لگاتا رہے اور دعاؤں میں مشغول رہے، تلاوت کرے، ذکر کرے۔ تیسرا کلمہ پڑھے کثرت سے، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ الملک والحمد یحیی و یمیت وعلی کل شیء قدیر، کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھے، رسول اللہ نے کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بہت بڑے محدث ہیں، کہ رسول اللہ نے تیسرا کلمہ تو کوئی دعا نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے صرف، تو بڑا پیارا جواب دیا، ثناء الکریم دعاؤں، کہ جب آدمی کریم مالک کی تعریف کرتا ہے تو بن مانگے سب کچھ دے دیتا ہے، ثناء الکریم دعاؤں۔ تیسرا کلمہ پڑھے، دعائیں مانگے، اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، قیامت تک کی نسل کے لیے مانگنا چاہیے، قیامت تک کی نسل، اللہ قیامت تک کی جو میری نسل ہے با ایمان با کردار ہو،
دنیا سے سارے ایمان کے ساتھ جائیں، سارے آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گے۔ ان کی رزق روٹی کے لیے مانگے، خوب مانگے، اور مغفرت کی بات مانگے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہم نے 97 کا حج کیا تو انہوں نے وہاں بیان فرمایا تو بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا سب کچھ مانگتے ہو لیکن جو اصل چیز ہے کہ یہاں قیامت یا اللہ کا عرش لگے گا اسی جگہ پر جہاں آج ہم ہیں۔ آج رحمت، اس دن غضب ہوگا اللہ پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت دن جیسا اللہ پر غضب ہوگا نہ پہلے کبھی ایسا ہوگا نہ بعد میں، انبیاء کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ گفتگو کر سکے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو فرمایا کہ آج رحمت ہے تو آج یہ کیوں نہیں دعا مانگتے، اللہ اسی جگہ پر عرش ہوگا اور ہم بھی ہوں گے، اسی عرش کے سایہ دینے کا وعدہ فرما دیجیے کہ ہمیں تھوڑا سا سایہ مل جائے۔ آج ریزرویشن کرا لو وہاں، آج تو رحمت ہے، فیصلہ ہو گیا، کام ہو گیا، کیا مزید وہی جگہ ملے گی آپ کو، کیونکہ وہی عرش میں آنا ہے۔ آج کیوں نہیں ریزرویشن کرا لیتے عرش کے سائے کے نیچے کہ اللہ کیا دن ہمیں اس عرش کا تھوڑا سا سایہ ہمیں بھی مل جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے شیخ فرماتے تھے جب عرش کے سائے کا جن سے وعدہ اللہ تعالیٰ کا حدیث میں، تو ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ جس کو عرش کا سایہ ملے گا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔